معزز خواتین و حضرات اور میرے پیارے پیارے نوجوانوں، السلام علیکم، آداب عرض حضور، کیسے ہیں آپ ساتھیوں نوجوانوں؟ آپ نے الطاف بھائی کے 2 ایپیسوڈز تو سن لیے، اب یہ لیکچر آپ کو نئی نسل کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ بھائی میں 1992 کو برطانیہ آ گیا تھا، اس کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں نوجوان، انہوں نے تو الطاف بھائی کو دیکھا نہیں، لیکن الزامات بہت سنے ہوں گے۔ الطاف بھائی کی زبانی آپ سنیے۔ تو میں نے اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو کہا تھا 27، 28، 29 دسمبر کی تاریخ آپ یاد کر کے رکھ لیجئے، سال میں تیسرے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ لیکن پھر میں نے اسی ایپیسوڈ میں، دوسرے اپنے ایپیسوڈ میں بتا دیا تھا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ تو آپ نے گوگل میں دیکھا 27 دسمبر، 28 دسمبر، 29 دسمبر 2007 کو کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، نواب شاہ میں، ٹنڈولا یار میں، ٹنڈو جام میں، سکھر میں، مورو میں، لاڑکانہ میں، مطلب ٹنڈو آدم میں، ٹنڈو جام میں، کوٹری میں، ان علاقوں میں جہاں جہاں سندھ کے شہری علاقے، خیرپور ہو، شکارپور ہو، ان علاقوں میں، ان شہری علاقوں میں کیا ہوا تھا؟ اچھا، گوگل میں آپ نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھ لیجئے، گوگل میں جا کے دیکھ لیجئے۔ اب تو سال بھی معلوم ہو گیا، 2007 کیا ہوا تھا؟ تو 2007 کو کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور مہاجر بستیوں میں اور اندرون سندھ، جہاں جہاں ایم کیو ایم کے سندھی بولنے والے ساتھیوں نے ایم کیو ایم کے پرچم تلے یونٹ قائم کیے تھے نظام کی تبدیلی کے لیے، جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کے خاتمے، اور یہ وڈیرانہ ذہنیت، جاگیردارانہ ذہنیت، جن کو فوجی جرنیلوں نے مزید استحکام اور ایندھن فراہم کیا، اور بعد میں فوج کا ایک مزاج ہی بدل گیا جرنیلوں کا، ان کی سوچ سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی عادات ہی سرے سے بدل گئیں۔ مارشل اللہ کا زمانہ بھی میں نے کئی مارشل لاز دیکھے ہیں، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آپ بتائیے کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور اندرون سندھ، جہاں جہاں ایم کیو ایم کے شہری اور ایم کیو ایم کے دیہی علاقے تھے، سندھی رہنما جو ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تھے، سندھی اثر رسوخ رکھنے والے افراد اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تھے۔ اگر ان کے پاس 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین تھی، ان کی زمینوں کو آگ لگا دی گئی، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، پورے اندرون سندھ دیہی علاقوں کے تمام ایم کیو ایم کے دفاتر جلا دیے گئے۔ اور اس دن 27، 28، 29 کو شاید کوئی انڈسٹریل ایریا سائٹ کراچی اور کورنگی ایریا، کوئی شاید علاقہ ایسا ہو جہاں کوئی انڈسٹری نہ جلائی گئی ہو، بشمول مزدوروں کے زندہ جلا دیا گیا دکانوں کو، اور ایک دن کے اندر 1200 گاڑیاں، اور شام کو 5 بجے، 5:30 بجے دفاتر سے نکلنے والی خواتین، مہاجر خواتین، ان کو، سینکڑوں خواتین کو
کس جماعت کے لوگوں نے کڈنیپ کر کے انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا. پورا شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں آگے نہ لگی ہوئی ہوں. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری نے لگوائی تھی؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے سارے رہنماؤں نے لگوائی تھی؟ کیا یہ بلاول بھٹو نے لگوائی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرو. یہ سندھیوں کا وہ عمل جن میں شر پسند عناصر سندھی بولنے والے وہ بھی مل گئے، لوٹ مار کرنے والے وہ بھی مل گئے، دیگر قومیتوں کے لوگ وہ بھی مل گئے، اور سب نے مل کر یہ لوٹ مار کی. ہاں، بھٹو کا نعرہ ضرور ہر جگہ استعمال کیا گیا. نعرہ بھٹو چیئے بھٹو، بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے، بے نظیر کے خون کا بدلہ لیں گے، رانی شہید کا بدلہ لیں گے. بھائی قتل ہوتا ہے راول پنڈی کے ایک بہت بڑے جو میدان ہے. راول پنڈی میں ایک جو مین جلسہ کرنے کی، جیسے کراچی میں نشتر پار کا ہے، اسی طرح سے راول پنڈی میں بے نظیر صاحبہ کا جلسہ تھا. اور یہ وہی باغ ہے جو جہاں لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا تھا، لیاقت باغ. تو وہاں جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، تو رانی بھٹو کو رانی شہید کو قتل کہاں کیا گیا؟ کہاں قتل کیا گیا؟ راول پنڈی کے لیاقت باغ کے میدان میں. اور کراچی والوں نے یا مہاجروں نے کیا بے نظیر کو قتل کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں کہ ایسا راول پنڈی لاہور، پنجاب کے شہروں یا صوبہ سرحد میں کیوں نہیں ہوا؟ صرف سندھ میں کیوں ہوا؟ اور مہاجروں کا تو کیا اتنا بڑا نقصان کرنے والی کیا پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ تھی؟ میں اپنے چوتھے ایپیسوڈ میں اسے بیان کروں گا، اس کی تفصیل، اور یہ سلسلہ ایپیسوڈز کا جاری رہے گا. ایم کیو ایم کی تاریخ آپ کو بتاؤں گا جب تک زندگی ہے. تحریکی ساتھیوں، اپنا ساتھیوں کا خیال رکھیے اور اپنے محلے والوں اور ہر دکھی فرد جسے آپ دیکھیں اس کی مدد کیجیے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.